ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اپریل کی 19 اور شوال کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ کی انتظامیہ کی جانب سے ہل کونسل کرگل کے سالانہ بجٹ میں 90 کروڑ روپے کی کٹوتی کے خلاف احتجاج کے بعد چیف سیکرٹری لداخ ڈاکٹر پون کوتوال نے آج کرگل کا دورہ کیا اور ہل کونسل کے نمائندوں سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بجٹ میں کمی پر تفصیلی وضاحت دی اور بجٹ کی مکمل بحالی کی یقین دہانی کرائی. چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے وضاحت کی کہ لداخ کے نئے یوٹی بننے کے بعد ابتدا میں بجٹ کا مکمل استعمال نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ یہاں ورکنگ سیزن محدود صرف 6 مہینے کا ہوتا ہے. اس دوران اصل بجٹ مختص کیا جاتا تھا اور بعد میں ریوائز بجٹ میں مکمل ضرورت کے مطابق فنڈز جاری کیے جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس بار بھی اگرچہ ابتدائی مرحلے پر کچھ مالیاتی دباؤ کی وجہ سے کٹوتی کی گئی ہے لیکن ریوائز بجٹ میں اصل رقم بحال کر دی جائے گی. ڈاکٹر پون کوتوال نے اس بات پر زور دیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دی جائے گی. ہل کونسلز کے چھوٹے چھوٹے ترقیاتی منصوبے جیسے سکولوں، طبی مراکز، چھوٹے پلوں اور گلیوں کی تعمیر براہ راست عوام کی زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان میں کسی قسم کی فنڈنگ کمی برداشت نہیں کی جائے گی. چیف سیکرٹری نے ہل کونسل کرگل اور عوام کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ترقیاتی سرگرمیوں پر بجٹ کٹوتی کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ متعلقہ وزارتوں کی سطح پر بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے تاکہ عوام کے فلاحی منصوبوں میں کوئی تعطل نہ آئے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق کرگل اور گردنواہ میں گزشتہ رات سے موسلادھار بارش اور بالائی علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے. زوجلا، سونا مرگ، مینا مرگ، سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن سانکو کے علاقے سرو، برسو اور تخپومبا میں بھاری برف باری کی اطلاع موصول ہوئی ہیں. بارش اور برف باری کے سبب ضلع بھر میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے جبکہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کی حاضری میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے. اس دوران لداخ ٹریفک پولیس نے حفاظتی اقدامات کے تحت ایڈوائزری جاری کر دی ہے. شدید برف باری اور پتھروں کے گرنے کے سبب کرگل دراس سڑک عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے. لیہ کرگل شاہراہ پر شرگول اور درکیت کے درمیان لینڈ سلائیڈنگ کے باعث آمد رفت معطل ہے. لیہ سے کرگل آنے والی گاڑیاں درچک گرکون راستے کے بجائے سنجک کے راستے موڑی جا رہی ہیں. کرگل شہر میں کباڑی نالہ اور اپر چانچک روڈ پر ٹریفک کو متبادل راستوں پر منتقل کر دیا گیا ہے. زوجلا اور اس کے مضافات میں شدید برف باری کے پیش نظر حکام نے سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل بند کر دی گئی ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق پھسلن اور چٹانیں گرنے کے خطرے کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے. ضلع کرگل کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اس ضمن میں ضلع انتظامیہ نے عوام کو غیر ضروری سفر کرنے اور خطرناک مقامات سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی ہے. شہریوں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر ضلع کنٹرول روم سے رابطہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے. بارش اور برف باری نے اگرچہ عام زندگی میں مشکلات پیدا کی ہیں مگر مقامی کسانوں کے لیے خوش آئند ثابت ہو رہی ہیں. کاشتکاروں نے تازہ بارش اور برف باری کو نیک شگون قرار دیا ہے. کرگل کے کئی علاقوں میں بیج بونے اور کھیتوں میں ہل چلانے کا کام مکمل ہو چکا ہے اور بارش سے فصلوں کی پیداوار میں بہتری کی امید ہے. سب ڈویژن سانکو، زنسکار، شکر چکتن اور دراس کے کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ بارش زمین کی زرخیزی میں اضافے کا سبب بنے گی. 12 اپریل سے شروع ہونے والی اس بارش کو مقامی روایت میں آب نیسان کہا جاتا ہے جسے انسانوں، جانوروں اور نباتات کے لیے انتہائی بابرکت اور زرعی اعتبار سے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے. یہ دورانیہ تقریباً 40
دنوں پر محیط ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی کرتے ہوئے عوام سے مکمل احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ کونسل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون اور رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان نے ضلع ہسپتال میں نئے صفائی بلاک اور اٹینڈنٹ سرائی کا افتتاح کیا۔ تقریب میں ایک اضافی اسپتال بلاک کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے جموں و کشمیر بینک کا شکریہ ادا کیا جس نے CSR کے تحت 74 لاکھ سے زائد کی مالی معاونت فراہم کی ہے۔ انہوں نے عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیکل سٹاف نے اسپتال سے متعلق مختلف مسائل پیش کیے جنہیں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان نے مطالبات کو مرکزی حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے ہینڈلوم محکمہ کرگل میں نیشنل ہینڈلوم ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت لائٹنگ یونٹس اور لومز کی تقسیم تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر 27 لومز اور 17 لائٹنگ یونٹس مقامی بنکروں میں تقسیم کیے گئے۔ ڈاکٹر آخون نے بنکروں کو یقین کی کہ یہ سہولیات اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کریں اور خود انحصاری کی راہ پر گامزن ہوں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے بھی دستکاروں کو مارکیٹ سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب میں ہینڈلوم محکمہ کے افسران اور مقامی بنکر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آخر میں مقامی ہینڈلوم سیکٹر پر مبنی ڈاکومنٹری فلمیں بھی دکھائی گئی۔ پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ان دنوں ایک خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ حکومت ہند 2000 روپے سے زیادہ UPI کے لین دین پر GST لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اگر آپ نے بھی یہ وائرل خبر دیکھی یا پڑھی ہے تو آپ خبردار ہو جائیں۔ وزارت خزانہ نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ یہ دعوے کہ حکومت 2000 روپے سے زیادہ کے UPI لین دین پر گڈس اینڈ سروس ٹیکس لگانے پر غور کر رہی ہے مکمل طور پر غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ وزارت خزانہ نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ فی الحال حکومت کے سامنے ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایکس پیج پر ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم کھلی آنکھوں اور ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے اپنے اس پیغام میں مزید لکھا کہ دیرپا امن قوموں کے درمیان دیانت دارانہ مذاکرات سے قائم ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ آج ایران اور امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور تاریخی شہر روم میں منعقد ہوگا جس کی ثالثی عمانی وزیر خارجہ سعید بدر البوسعدی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی کہ ایران نے ہمیشہ اپنی قوم کے اعلیٰ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیک نیتی اور ذمہ دارانہ طرز عمل کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے مہذب طریقہ کار کے طور پر سفارت کاری پر زور دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔